السلام علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ میرا چینل ہے خان ٹی وی۔ میرا ایک سوال ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ سے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ مجھے یہ بتائے، کیا بابری مسجد کو گرائے بغیر رام مندر نہیں بن سکتا تھا؟ جب آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ رام مندر اس جگہ بنا لیا جائے، جبکہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہے اس کا ذکر کہ اس جگہ پہ رام مندر تھا، اور پھر ساتھ آپ نے بابری مسجد کے لیے ایک چھوٹا سا پلاٹ الاٹ کر دیا کہ بھئی یہ اس پہ بابری مسجد بنے گی۔ رام مندر تو آپ نے بنا لیا، مگر بابری مسجد تو بنی نہیں، وہ تو ویسی کا ویسے پڑا ہوا ہے، اور نہ ہی بنے گی۔ کیونکہ یہ پالیسی ہے ہندوستان کی حکومت کی، اور اب سپریم کورٹ اس کے انڈر ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ، کہ جو حکومت کہے گی وہ سپریم کورٹ کرے گی۔ تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ انصاف نہیں کر سکتی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ اور اس لیے یہ ہے کہ جو مسلمان، جو مائنورٹیز جتنی بھی ہیں، کیونکہ اب تک 50,000 مساجد اور 20,000 گرجے گرائے جا چکے ہیں، چرچز گرائے جا چکے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان، عیسائی، سکھ، کیونکہ سکھوں کے ٹیمپل پہ بھی حملہ ہوا تھا، سکھوں کا جو گردوارہ ہے اس پہ بھی گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا، اور 3,500 سکھ اس وقت قتل ہوئے تھے۔ تو اس لیے ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور دلت جن کی کوئی حیثیت نہیں ہندوستان کے اندر، ان کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے ان کے ساتھ، اور اکٹھے ہو کر یہ سب مل کر ہندوستان میں یہ مطالبہ کریں کہ جو مساجد گرائی گئی ہیں، جو چرچز گرائے گئے ہیں، ہندوستان کی حکومت وہ 50,000 مساجد بنا کے دے اور 20,000 چرچ بھی بنا کے دے۔ یہ اللہ کے گھر ہے جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعمیر دوبارہ کی جائے، تاکہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں اور عبادت کر سکیں۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو آہستہ آہستہ ہندوستان ٹوٹے گا۔ کیوں؟ آخر مسلمان کب تک برداشت کریں گے کہ آپ مساجد گراتے چلے جائیں؟ 50,000 تو ہو گئیں، اب تو 52,000 ہو گئی ہیں، کیونکہ اور مسجدیں بھی آپ گرا رہے ہیں جن کی خبر نہیں آتی، جن کی ویڈیوز بن جاتی ہیں، ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ساری مائنورٹیز جتنی بھی ہندوستان کی ہیں سب متحد ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ کریں۔ ویسے بھی زمین ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے 2 حصوں میں، یہ جغرافیکل میٹر ہے، تقسیم تو ہو رہی ہے۔ اس لیے جنوبی پنجاب، جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان اب بنے گا۔ ایک طرف یہ مائنورٹیز رہیں گی اور ایک طرف یہ ہندو برہمن رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی عبادت گاہوں کو گرائیں اور لوگوں کو قتل کریں، 100 آدمی مل کر جائے اور ایک مسلمان کا قتل کر دے۔ آپ نے منی پور میں کتنے عیسائیوں کو جان سے مارا ہے، کتنے چرچز کو آگ لگائی ہے، کتنے پادریوں کو مارا ہے، تو کیا ہندوستان میں یہی ہوتا رہے گا؟ آج جو تحریکیں جنم لے رہی ہیں وہ تحریکیں اب بڑی ہو جائیں گی، اور وہ تحریکیں ہندوستان کو توڑیں گی۔ اس وقت آپ جو ہیں کشمیر میں بھی ظلم کر رہے ہیں، آج کشمیر ڈے ہے، اور کشمیر میں آپ کے مظالم اتنے زیادہ ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی، 47 ریزولوشن یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کی، اس پہ بھی آپ نے عمل نہیں کیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو فوجی ہیں واپس پاکستان میں چلے جائیں گے، اور ہندوستان تھوڑی سی ایک فوج جو ہے کشمیر میں رکھے گی۔ مگر اب کشمیر میں آپ حالت دیکھ لیں، کشمیر میں 10 لاکھ فوجی ہندوستان کے موجود ہیں۔ وہ کس لیے موجود ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے مطلب اس کے خلاف یہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر آپ نے قبضہ کر لیا، آپ نے آرٹیکل 370 بھی ختم کر دیا، 32A بھی ختم کر دیا آپ نے۔ اور جب 370 آپ نے ختم کر دیا تو جو معاہدہ کشمیر میں سے آپ نے کیا تھا کہ کشمیر کے لوگ اپنی الیکشن خود کریں گے، اپنی اسمبلیز خود بنائیں گے، اپنا جو چیف منسٹر خود رکھیں گے، یہ ساری باتیں ہوئی تھی نا، تبھی تو شیخ عبداللہ بنے چیف منسٹر، انہوں نے سائن کیا آپ کے ساتھ، آرٹیکل 370 جو تھا سائن ہوا، اور یہ ہندوستان کے اس کا حصہ تھا لاء کا، مگر آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور آپ نے پریشر ڈال کے اپنی سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ لے لیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ آرٹیکل 370 کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ آخر کب تک آپ مساجد کو گراتے رہیں گے، چرچز کو گراتے رہیں گے؟ کب تک یہ ظلم جاری رہے گا؟ تو اس ظلم کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تمام کمیونٹیز کو، مائنورٹیز کو متحد ہونا پڑے گا، اور متحد ہو کے آپ
جو ہیں اپنی بات کو منوائیں تاکہ آئندہ نہ کوئی مسجد گرے، نہ کوئی چرچ گرے، نہ کسی گردوارے پر حملہ ہو۔ اب ہندوستان اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، راہ کے ایجنٹ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی انہوں نے سکھ کا قتل کیا، انہوں نے کینیڈا میں سکھ کو قتل کیا، کینیڈا میں انہوں نے پیچھا کیا مگر CIA نے سکھ کو بچا لیا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ابھی 10 ان کے جو نیوی کے آفیسر تھے قطر میں پکڑے گئے اور ان کو موت کی سزا ہوئی، پھر ڈائیلاگس کر کے انہوں نے عمر قید کی سزا کرائی۔ تو ساری دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں گڑبڑ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہوئی اس میں پورا آپ کا ہاتھ تھا، اور آپ کا ایک آدمی جو نیول آفیسر ہے وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گرد آپ لے کر آئے، بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ ملایا۔ وہ لوگ جو کہ بکنے والے تھے پیسہ لے کے وہ آپ کے ساتھ ہوئے، ورنہ بلوچ قوم بڑی زبردست قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، بڑی حوصلے والی قوم ہے، یہ نہیں بکتے۔ مگر چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا آپ نے، ان کو پیسے اور ڈالر دے دیے اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، اور اپنے نیوی کے آفیسرز کو جو را کے ایجنٹس تھے ان کو استعمال کیا۔ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، جو 80,000 آدمی یہاں مرا ہے، وہ آپ کے انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو انڈیا جو ہے اس نے دہشت گردی بہت پھیلائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اب تو امریکہ کے اخبار بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ انڈیا سے ہمیں خطرہ ہے، دہشت گردی سے خطرہ ہے۔ کینیڈا والے بھی یہ کہہ رہے ہیں، کینیڈا کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو یہ چیزیں بند کرنی چاہیے، تو انڈیا کو واپس 50,000 مساجد بنا کر دینی چاہیے۔